बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 अगस्त बरोज़ मंगल हम बात करेंगे कौमी असम्बली में इलेक्शन तरमीमी एक्ट को पेश किया गया है और मंजूर कर लिया गया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना सिर्फ रिजेक्ट किया है बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी अमेंडमेंट्स भी उसके अंदर शामिल करने के लिए एक बिल पेश किया था। और साथ अदालत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेके जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो इलेक्शन तरमीमी एक्ट है ये इसकी कोई हैसियत नहीं है और ये जो जल्दबाजी में कानून साजी की जा रही है, बेसिकली ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के फ़ैसले को गैर मौसर करने की एक नाकाम कोशिश है। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। PTI ने जो ऐलान किया है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट काजी फाजिसा साहब की जानिब से जो कौम को आवाम को तोहफ़ा दिया गया है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने से मुतल्लिक आज चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में बहुत अहम समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने केस की समाअत की। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर और सीनियर एडवोकेट अज़हर सिद्दीक़ की दरख्वास्तें थीं जिन पर समाअत की। आमिर फ़ारूक साहब ने इस्तफ़सार किया कि सुप्रीम कोर्ट में इस केस में क्या पेशरफ्त हुई है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में केस लगा था लेकिन लार्जर बेंच तश्कील देने के लिए वापस भेज दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि मेरी पहले दिन से बेचैनी है कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी ज़ेर समाअत है। इस अदालत को बताया गया था कि जुडिशल कमीशन की तश्कील का मामला वहाँ पे ज़ेर समाअत नहीं है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरी भी इस्तदा है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है तो हाई कोर्ट नहीं सुन सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा मैं आपकी इस बात से इत्तफ़ाक़ नहीं करता, आर्डर से दिखाएं कि जुडिशल कमीशन का मामला सुप्रीम कोर्ट देख रही हो। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमारे दरख्वास्त ज़ेर समाअत होने पर तो 3 एतराज़ात हैं। कीनिया की हुकूमत से अहम एक मुआहदा हो चुका है, MLA मुआहदा काबीना की मंजूरी से मंजूर हो चुका है। ये क्रिमिनल मामला है, पिटिशनर के पास दरख्वास्त दायर करने का अख्तियार नहीं है, इनका कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है। आमिर फ़ारूक साहब ने रिमार्क दिया कि ये क्रिमिनल मामला नहीं है, ये अवामी मफाद का केस है। ये अवामी कमीशन हुकूमत ने ही बनाना है, अदालत ने नहीं। कमीशन बनाने का अख्तियार हुकूमत के पास है। जो कमीशन बनेगा वो कीनिया जाकर तो तफ्तीश नहीं करेगा, वो यहाँ हक़ाइक़ को देखेगा। मेरा अपना ख्याल है कि जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रही कि हुकूमत कमीशन क्यों नहीं बनाना चाहती। ये तो आपका क्रेडिट है, जुडिशल कमीशन बनाने में गलत क्या है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि JIT बनी हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है जो कुछ किया है वो भी हमने देख लिया है, वो एक नज़र का धोखा है। हमने बुलाकर पूछ लिया, JIT ने अभी तक कुछ भी नहीं किया। मैंने अटॉर्नी जनरल को पेश होने का कहा था, पता नहीं वो इस केस से क्यों भाग रहे हैं। कुछ सोचें कि आप अपनी क्रेडिबिलिटी कैसे बेहतर कर सकते हैं। रवां साल 6 मज़ीद सहाफ़ियों के कत्ल की तहकीकात की भी इस्तदा की गई थी। हामिद मीर ने कहा कि गुज़श्ता समाअत तक रवां साल 7 सहाफ़ियों की डेथ हुई थी, अब 8 हो चुके हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत के पास दीगर सहाफ़ियों के कत्ल का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग़ तो सारा जाने है। अब वो ज़माना नहीं कि एक वाक़या 6 साल जाकर पता चलता हो। मुझे अफसोस है कि हम इंसानी जान से मुतल्लिक इस तरह का जवाब दें। आपने तो इसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया है। अटॉर्नी जनरल से कहें कि वो ख़ुद इसमें पेश हों। वज़ारत इत्तलात क्या कह रही है? क्या ये उसका काम नहीं है कि सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ दे या सहाफ़ियों से मुतल्लिक मामलात को देखे? हामिद मीर साहब, आप दीगर सहाफ़ियों से मुतल्लिक डाटा वफाकी हुकूमत को जमा करवा दें। वफाकी हुकूमत किस चीज़ से ख़ाइफ़ है? कमीशन बन जाए तो क्या हो जाएगा? अदालत ने अहम रिमार्क्स देते हुए केस की समाअत अगस्त के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी करते हुए दोबारा रिपोर्ट तलब कर ली है वफाकी हुकूमत से कि आपको जुडिशल कमीशन आप क्यों नहीं बना रहे और जुडिशल कमीशन बनाने में आपको क्या एतराज़ है या कौन सी आपको ऐसी परेशानी लाक है कि आप जुडिशल कमीशन नहीं बनाना चाहते। ये जो अदालत में आज समाअत हुई। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ये मामला पेंडिंग है। 5 रुकनी बेंच बन चुका है और मंदोखेल साहब की सरबराही में उसमें आयशा मलिक साहबा और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब भी अब उस बेंच का हिस्सा हैं। वो बेंच सितंबर में उसकी समाअत करेगा अरशद शरीफ शहीद केस की। और साथ ही जो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है उसके ऊपर भी उसकी तफसील भी मैंने आपके सामने शेयर की। दूसरी तरफ काजी फाजिसा साहब की फ़ैमिली ने एक बड़ा काम किया है और मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा साहब फैमिली और उनके अहल खाना ने 77वें यौम आज़ादी पर कौम को तोहफ़ा दिया है। काजी फाजिसा और उनके ख़ानदान ने 31,680 मुरबा फीट ज़मीन बलूचिस्तान हुकूमत को अतिया कर दी है। ये टोटल 6 कनाल ज़मीन बनती है।
قاضی خاندان نے اراضی حکومت کو دینے کے لیے بلوچستان حکومت کو خط لکھا ہے۔ خط پر قاضی فیض عیسیٰ اور قاضی عظمت عیسیٰ کے دستخط موجود ہیں۔ خط کے متن کے مطابق جشن آزادی کے موقع پر قاضی فیملی نے اپنی زمین قوم کے لیے تحفہ کی ہے، عطیہ کی ہے۔ خط کے مطابق عطیہ کی گئی اراضی زیارت میں قائد اعظم ریزیڈنسی کے ساتھ واقع ہے۔ اراضی عوام کے مفاد میں بطور انوائرمنٹل سینٹر استعمال کے لیے ہوگی۔ قاضی خاندان کی یہ اراضی 14 اگست سے حکومت کے سپرد کی جائے گی۔ اب جانتے ہیں، میں آپ کو اعتزاز احسن صاحب کی ایک مثال دے دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے گاؤں میں، جو گجرات میں ان کا گاؤں ہے، وہاں پر انہوں نے 6 ایکڑ پر مشتمل ایک بڑا سکول بچیوں کے لیے اور بچوں کے لیے ایک سکول بنوا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ چھوٹے شہروں کی باتیں اگر بات کر لیں، یا آپ دیکھتے ہیں یہاں تو کئیوں نے محنت کر کے شوکت خانم جیسے ہاسپٹل بنا دیے ہیں جس میں لاکھوں لوگ مستفید ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف اعتزاز احسن صاحب کی میں نے آپ کو مثال دی، ہر شہر میں، ہر قصبے گاؤں میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو اپنی زمین عطیہ کر دیتے ہیں، مساجد کو عطیہ کر دیتے ہیں، ہاسپٹلز کو عطیہ کر دیتے ہیں، اسکول کو دے دیتے ہیں۔ تو یہ ایک روٹین کی بات ہے۔ ہاں، یہاں جو یہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب فیملی کی زمین ہے، یہ اس وجہ سے اہمیت کی حامل ضرور ہے کہ یہ قائد اعظم کی جو زیارت ریزیڈنسی ہے اس کے ساتھ لگتی زمین ہے، اس کے ساتھ۔ اب یہ مجھے بالکل نہیں آئیڈیا کہ ملحقہ زمین ہے یا ساتھ سے مراد یہ ہے کہ ساتھ والی نزدیک میں زمین ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ قائد اعظم ریزیڈنسی چونکہ ہمارے لیے ایک وہ بڑا مقام رکھتی ہے، تو اس کے قریب ہونے کی وجہ سے یہ اہمیت اختیار کر گئی ہے اور اہمیت رکھتی ہے، اور میں اس کے اوپر اپریشیٹ کرتا ہوں۔ لیکن جن صحافیوں کی جانب سے اس معاملے کو اتنا بڑھا چڑھا کے بیان کیا جا رہا ہے، یہ روٹین کی بات ہے، اور ہر جو بھی پاکستان میں صاحب ثروت لوگ ہیں وہ اس طرح کی یہ 6 کنال تو چیز ہی کچھ نہیں ہے، 6 ایکڑ 10 ایکڑ سینکڑوں ایکڑ بھی لوگوں نے اداروں کو اور یونیورسٹیوں کو اور مدارس کے نام پہ دیے ہیں۔ تو یہ اہم پیش رفت سامنے آئی۔ دوسری جانب اپوزیشن اراکین کی بل پر مخالفت کے باوجود، پہلے تو کہا جاتا تھا کہ منصور علی شاہ صاحب نے پارلیمنٹ کا جو بنایا ہوا قانون تھا نیب ترمیم کا، اس کے اوپر بار بار کہا جاتا تھا کہ بھائی آپ نے پارلیمنٹ میں کیوں نہیں اس کو آپ نے ریجیکٹ کیا تھا۔ تو اب منصور علی شاہ فیصلہ کے خلاف یہ بل آیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے تسلی سے اس کو ریجیکٹ کیا ہے اور اس کے خلاف احتجاج کیا ہے پارلیمنٹ میں، تاکہ یہ بھی نہ رہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ قومی اسمبلی نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 منظور کر لیا، جس کے تحت آزاد امیدوار مخصوص مدت کے بعد کسی اور سیاسی جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، جس میں مسلم لیگ نون کے رکن، جو حکومتی رکن ہیں قومی اسمبلی، بلال کیانی، انہوں نے الیکشن ایکٹ میں دوسری ترمیم کا بل پیش کیا۔ سنی اتحاد کونسل کے ارکان نے مجوزہ بل میں ترمیم پیش کی، لیکن حکومتی ارکان نے کثرت رائے سے پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کی ترامیم کو مسترد کر دیا۔ علی محمد خان نے کہا کہ الیکشن ایکٹ کے ذریعے عدلیہ پر حملہ کیا گیا ہے، اس قانون کے ذریعے پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ پر حملے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو سپریم کورٹ کے فیصلے سے حق ملا، سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کس طرح ہمیں اس حق سے محروم کر سکتے ہیں۔ سنی اتحاد کونسل اور پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ اراکین نے الیکشن ترمیمی بل کی مخالفت کرتے ہوئے ایوان میں احتجاج کرتے ہوئے شدید نعرہ بازی کی اور عدلیہ پر حملہ نامنظور، عدلیہ پر حملہ نامنظور کی نعرے بازی کی۔ قومی اسمبلی نے کثرت رائے سے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل منظور کیا ہے، جو اس قانون کا اطلاق 2017 سے کیا جائے گا۔ اب یہاں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو قانون منظور کیا گیا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کو غیر مؤثر کرنے کے لیے، جو 12 جولائی کا فیصلہ ہے اس کو غیر مؤثر کرنے کے لیے یہ قانون منظور کیا گیا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، اس میں ایک بات یہ ہے کہ آپ نے اگر 3 دن گزر گئے ہیں تو آپ اور آپ نے مقررہ وقت پر اگر آپ نے لسٹیں نہیں جمع کروائیں تو آپ بعد میں نہیں کروا سکتے۔ تو یہ سنی اتحاد کونسل کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے یہ شک ہے، اور ایک یہ ہے کہ جب آپ نے ایک جماعت کا بیان حلفی جمع کروا دیا ہے تو پھر آپ دوبارہ تبدیل نہیں کر سکتے، وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہے۔ تو یہ 2 ان کی جانب سے یہ ترمیم ہے۔ ابھی حال ہی میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، جس کو آئینی قرار دیا تھا اور جس کو درست قانون سازی قرار دیا تھا، اس میں ایک چیز جس کا اطلاق ماضی سے تھا اس کو سپریم کورٹ فل کورٹ نے غیر آئینی قرار دیا تھا، چونکہ آئین پاکستان کہتا ہے کہ کسی بھی قانون کا اطلاق ریٹروسپیکٹو نہیں ہوگا۔ اب اگر یہ کہتے ہیں جی 2017 سے اس کا جو امپلیمنٹ ہوگا یا نافذ ہوگا، یا اس کا کہا گیا جی کہ اس قانون کا اطلاق 2017 سے ہوگا، تو 2019 میں تو آپ کی باپ پارٹی جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے،
بلوچستان عوامی پارٹی، انہوں نے خیبر پختونخوا میں الیکشن لڑا تھا اور وہاں ان کو سیٹیں بھی ملیں، مخصوص نشستیں بھی ملی، نہ انہوں نے فہرستیں جمع کروائی تھی، نہ انہوں نے الیکشن لڑا تھا، نہ انہوں نے اس کے لیے اپلائی کیا تھا، لیکن 2019 میں 2018 والے الیکشن کی 2019 میں ان کو نشستیں، مخصوص نشستیں دی گئیں، تو پھر اس کا اطلاق کیا مطلب؟ آپ اس کو بھی ختم کریں گے، اس کو بھی کہیں گے کہ وہ غلط ہوا تھا؟ تو یہ چیز ایسے نہیں ہو سکتی۔ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کسی قانون کا اطلاق ماضی سے نہیں ہوگا۔ اب بھلے سپریم کورٹ اس قانون کو نہ چھیڑے، سپریم کورٹ کہہ گیا ٹھیک ہے مستقبل کے لیے آپ نے کر دیا نا، قانون سازی کر دی ہے، خیر ہے، لیکن آپ اس کا اطلاق 12 جولائی کے فیصلے سے نہیں کر سکتے۔ یہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ کا فیصلہ ہے کہ ماضی سے قانون کا اطلاق نہیں ہوگا، اسی بنیاد پہ یہ قانون ختم ہو جانا ہے۔ اور دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گور علی خان نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس الیکشن ایکٹ کو چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ قانون سازی بے شک کریں مگر وہ پاکستان کے مفاد میں ہونی چاہیے۔ اس قانون سازی کے خلاف سپریم کورٹ ہم جا رہے ہیں کیونکہ اس قانون میں ایک سیاسی جماعت کی فسطائیت شامل ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس قانون کا مقصد جو سپریم کورٹ پر حملہ ہے، جو اکثریت کی بنیاد پر ایوان کو بلڈوز کر کے منظور کیا گیا، یہ بل جمہوریت پر حملہ ہے جو پارلیمان اور عدلیہ کو آمنے سامنے لا کھڑا کرے گا۔ گور علی خان نے کہا کہ اس قانون سازی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر رہے ہیں۔ ہم مخصوص نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن کو 4 درخواستیں دیں، کاغذات نامزدگی جمع کروائے تو سازش کے تحت انتخابی نشان چھین لیا گیا اور ہمیں ہروانے کی کوشش کی، لیکن ہم 2/3 اکثریت سے جیتے۔ یہ پارلیمنٹ سپریم ضرور ہے لیکن تشریح کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہے۔ انہوں نے کہا آج چونکہ آخری الٹیمیٹم کا آخری دن ہے، سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کروانی الیکشن کمیشن نے، ان کو خیال ہونا چاہیے جو کچھ بنگلہ دیش میں ہوا۔ بنگلہ دیش میں جو سابق وزیر اعظم ہیں خالدہ ضیاء، وہ بھی رہا ہو چکی ہیں اور پارلیمنٹ بھی تحلیل ہو چکی ہے، چونکہ یہ پارلیمنٹ عوام کے مینڈیٹ سے نہیں آئی تھی۔ 7 مہینے پہلے یہ الیکشن ہوئے تھے اور وہاں بھی فارم 47 والے دھونس اور دھاندلی والے الیکشنز تھے، تو اس سے ان کو سیکھنا چاہیے۔ اور پھر وہاں تو نہ چیف جسٹس کا گھر انہوں نے چھوڑا بنگلہ دیش میں، نہ انہوں نے وزیر اعظم کا گھر چھوڑا، نہ انہوں نے اپنے جو باقی وہاں کے افسران تھے یا لوگ تھے ان کا۔ تو اس وجہ سے عوام کے مینڈیٹ کا حیا کریں اور مجبور نہ کریں عوام کو کہ وہ آئینی حق استعمال کرے احتجاج کا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔